ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، توصیفات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات کے پاکیزہ کلمات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک، رازق، مشکل کشا ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ معزز سامعین کے سامنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بنیادی حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہمیت، آپ کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ قرآن و کریم کو پڑھیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ جہاں تک اس حق کا تعلق ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین خود نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر صلوات پڑھتے ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس کے اندر کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رحمتیں طلب کرتے ہیں۔ تو ایمان والو، تم پر بھی یہ بات لازم ہے کہ تم بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو کہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے، آپ پر اللہ رب العالمین اپنی سلامتیاں نازل کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم نے درود پڑھنا ہے، ہم نے آپ پر سلام پڑھنا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم سلام کو تو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، وکیف نصلی علیک، لیکن ہم آپ پر صلوات کیسے پڑھیں؟ سلام سے ان کی مراد التحیات کے اندر جو یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھا، کہ ہم آپ پر سلام تو پڑھ رہے ہیں، لیکن صلوات کیا ہے، درود کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہ الفاظ سکھائے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مکمل الفاظ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ صحابہ کو سکھائے، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے اپنی نماز کے اندر اس درود کو شامل کر لیا۔ تو جب یہ لفظ صلوات اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت اس کا معنی اور مفہوم ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین فرشتوں کی مجلس کے اندر کرتے ہیں، اور جب اسی لفظ صلوات کی نسبت فرشتوں کی جانب کی جائے گی تو اس سے مراد فرشتوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دعائیں کرنا، رحمت طلب کرنا، استغفار طلب کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں،
اس وقت معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر و ثواب پہنچائے اور اللہ رب العالمین آپ کے درجات کو بلند کر دے۔ اور اس چیز کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ ایک موقع پر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس آئے، آپ بڑے خوش تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ آج خوش ہیں؟ کہا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کیا آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جو بندہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور جو بندہ آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ آپ پر درود پڑھتا ہے تو میں آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، یعنی آپ پر رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم پر حق ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، لیکن اس معاملے کے اندر جو ہمارے ہاں غلطیاں پائی جاتی ہیں، عموماً کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ کا نام سنتے ہیں درود نہیں پڑھتے، بلکہ ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے انگوٹھوں کو چومنا ہے، آنکھوں پہ لگا لینا ہے کہ جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے، ہم آپ پر درود پڑھنے کے بجائے اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں، اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ یاد رکھیے درست نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل انسان کون ہے؟ جس بندے کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے فلم یصلی علیہ اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ یہ دنیا کا سب سے بخیل ترین انسان ہے جو اپنی زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام نہیں پڑھتا، آپ کا تذکرہ سنتا ہے، آپ کا نام سنتا ہے، لیکن اپنی زبان سے یہ کلمات ادا نہیں کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رغم انفن، وہ بندہ خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو جس بندے کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اور وہ معروف روایت، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، تینوں سیڑھیوں پر چڑھے، آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ آپ کا یہ آج کا عمل معمول سے ہٹ کر ہے۔ جب آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا، ممبر سے نیچے اتر گئے، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آج آپ نے جو عمل کیا ہے اس سے قبل ہم نے کبھی بھی آپ کو یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا میں بد دعائیں کر رہا ہوں، آپ ان بد دعاؤں پر آمین کہیں۔ 3 بد دعائیں کی سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر آمین کہی، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی کہ جس کے سامنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ پھر آپ پر درود نہیں پڑتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے تباہ و برباد کی بد دعا کی، آپ نے اس پر آمین کہا۔ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ ہم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھیں اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگا لیں اور ہم کہیں کہ نہیں، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر دیا ہے۔ یہ محبت کا اظہار نہیں ہے۔ اگر آپ کو واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو پھر جب بھی آپ ان کا نام سنیں تو اس کے بعد پھر آپ پر درود پڑھیں، یہ آپ کے اوپر حق ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فرض قرار دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو آپ پر صلوات بھی پڑھو، آپ پر سلام بھی پڑھو۔ اور ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود تو پڑھتے ہیں، انتہائی اختصار والے الفاظ بھی ہوتے ہیں،
لیکن اس کے اندر بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، مختصر جملہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن وہ بھی اتنی جلدی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ پورا درود نہیں ہوتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ آدھے الفاظ ہم کھا جاتے ہیں جلد بازی کے اندر، تو یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام لکھتے ہیں، نام لکھنے کے بعد درود کے اندر بڑا اختصار کر دیتے ہیں، یا تو صاد لکھ دیا، یا صاد لام عین میم سلام جس کو کہتے ہیں، یہ مخفف لکھ دیتے ہیں ہم۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جو نبی پوری رات ہمارے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہا، یہ آیت پڑھتا رہا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، جو نبی ہمارے لیے پریشان ہوتا تھا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ یہ مومن کیوں نہیں بنتے، آپ اپنے آپ کو اللہ کہتے ہیں ہلاک نہ کر بیٹھے ان کے پیچھے، آپ پتھر کھا رہے ہیں، آپ جنگوں کے اندر جا رہے ہیں، قربانیاں آپ نے پیش کی، کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنی دعا کو ذخیرہ رکھتے ہیں قیامت کے دن، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ لیکن افسوس ہے اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہم جب آپ کا نام لکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ اپنی زبان سے کم از کم جملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ والسلام والا پڑھ لیں، اور اگر لکھتے بھی ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ سواد لکھ کے چلے جائیں آگے۔ یہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے والدین کو پہچانا، اپنے بہن بھائیوں کو پہچانا، معاشرے کو پہچانا، آج اگر ہم انسانوں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، جانوروں کی زندگی کو چھوڑا ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کے احکامات ہیں، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انسانوں والی زندگی ہے ہماری۔ یہ ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر فرق کرتی ہے، اور اس نبی کا حق یہ ہے کہ جب نام لکھا جائے تو سواد اختصار سے یا سلام لکھ کے بس اپنی جان چھڑا لی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطیاں ہیں، یہ معمولی غلطیاں نہیں ہیں۔ اب بچہ جب کتاب پڑھتا ہے، اس کے اندر جب وہ لکھا ہوا پڑھتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے ابتدا سے ہی وہ سواد اختصار کے ساتھ پڑھا ہوتا ہے، رضی اللہ عنہ کا راز زاد اس نے اختصار سے پڑھا ہوتا ہے، رحمت اللہ علیہ کا راحہ اس نے پڑھا ہوتا ہے، تو اس کی تو پھر عادت یہی ہوتی ہے۔ کیا ہماری سیاہی گھس جائے گی، ہمارا قلم گھس جائے گا، ہماری کاپی رجسٹر ختم ہو جائے گا اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا درود نہیں لکھ دیں گے؟ تو ایک واقعہ ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں، لیکن بیان کرنا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ ہم اس کے اندر کتنا اختصار کرتے ہیں اور کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ایک محدث تھے، ان کا نام تھا ابن عبد الدائم۔ وہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تھا تو صرف صلاۃ لکھتا تھا، سلام نہیں لکھتا تھا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم ہے نا، یہ سلام ہو جاتا ہے، وہ صلاۃ لکھتا تھا، سلام نہیں لکھتا تھا۔ تو وہ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب کے اندر آئے اور کہا کہ تم 40 نیکیوں سے محروم ہو، 40 نیکیوں سے تم محروم ہو، تم میرا نام لکھتے ہو لیکن آگے صلاۃ و سلام نہیں لکھتے، 40 نیکیوں سے تم محروم ہو جاتے ہو۔ کہتے ہیں جب اس نے پھر یہ خواب دیکھا تو اس کے بعد اس کو اپنی زندگی پر افسوس ہوا کہ میں نے اپنی پوری زندگی اسی بات کے اندر صرف کر دی، اختصار کے چکر کے اندر آ کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ میں نے پورا درود نہیں لکھا۔ وہ افسوس کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام سنیں آپ پر درود پڑھیں، جب بھی آپ کا نام لکھیں لکھتے وقت بھی درود پڑھیں اور ساتھ میں لکھیں بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود و سلام ہم نے پڑھنا ہے، اس کے مختلف الفاظ صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو وہ معروف جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں،
اس کے علاوہ دیگر صحیح احادیث سے دیگر اختصار والے درود بھی موجود ہیں۔ یہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود اختصار والا موجود ہے حدیثوں کے اندر، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود ساختہ جو درود ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں درود تاج کے نام سے معروف ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا، درود ماہی، اور پتہ نہیں کیا کیا درود ہیں، لوگوں نے خود بنائے، خود گھڑے، اور پھر اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ پڑھنا ثابت جب نبی مکرم علیہ السلام سے نہیں تو ہمیں اس جانب نہیں جانا چاہیے۔ وہی الفاظ درود کے ادا کریں جو نبی علیہ السلام نے سکھائے ہیں، جو آپ علیہ السلام کے الفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نقل کیے ہیں۔ ان الفاظ سے ہٹ کر اپنی جانب سے درود السلام کے الفاظ ہمیں نہیں بنانے چاہیے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام سے کچھ خاص مواقع ہیں جن پر درود پڑھنا ثابت ہے۔ ویسے تو ایک مسلمان کی زندگی کے اندر درود کا کوئی خاص موقع نہیں ہے، جتنا زیادہ چاہے وہ پڑھ لے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں تو دعا کے اندر ایک حصہ میں آپ پر درود کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک حصہ درود کے لیے میں آپ کے لیے رکھ دیتا ہوں، تو کیا یہ میرا عمل درست ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم زیادہ کر لو۔ اس نے کہا چلو پھر اپنی دعا کے اندر آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، آدھی دعا مانگ لوں گا۔ آپ نے کہا بہتر ہے اگر زیادہ کر لو۔ پھر اس نے کہا چلو 3 حصے میں دعا کے آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، ایک حصہ اپنے لیے مانگ لوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا ہے لیکن اگر زیادہ کر لو۔ پھر اس نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں پوری کی پوری دعا آپ پر درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ کام کر لے گا تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ تیرے تمام غم، تیری پریشانیاں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، اللہ تجھ سے کافی ہو جائیں گے، تیری پریشانیاں ختم کر دیں گے اور اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آج کتنا آسان، سادہ سا، مفت کا نسخہ موجود ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو چھوٹی پریشانیاں، کسی کو بڑی پریشانیاں، لیکن پریشان ہر بندہ موجود ہے۔ ہم اپنی پریشانیوں کے حل جا کے تلاش کرتے ہیں۔ آئیں نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے اپنی پریشانیوں کا مداوع کر کے دیکھیے، کثرت سے ذرا درود پڑھ کے تو دیکھیے۔ اپنی زندگی کا ایک حصہ، ایک حصے سے زائد آدھا حصہ، ایک پورا زندگی کا حصہ ذرا نبی علیہ السلام پر وقف کر کے تو دیکھیے، درود و سلام آپ پر پڑھ کے تو دیکھیے، اس کے ثواب، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کس طرح دینا۔ اللہ نے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرنا، آپ کے تمام پریشانیاں، تمام غموں کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دینا۔ وہ رزق کا معاملہ ہو، وہ روزگار کا معاملہ ہو، انسان کو اولاد کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، وہ پڑھے انشاءاللہ العزیز، یقین کے ساتھ پڑھے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی دعا کا اگر تو پوری کی پوری دعا میرے لیے وقف کر دے گا تو پھر تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ اس یقین سے کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو صلہ دیں گے۔ تو ویسے تو پوری جب بھی ہمیں موقع ملے ہمیں درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کچھ خاص مواقع ہیں، کچھ خاص ایام ہیں جن کی طرف نبی علیہ السلام نے نسبت کی، جیسا کہ آج جمعہ کا دن ہے۔ جمعے کے دن اور جمعے کی رات نبی علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا ہمیں حکم دیا۔ جیسے ہی مغرب والے دن سورج غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر آج سورج غروب ہونے تک یہ ہمارے اوپر حق ہے کہ یہ پورے دن اور رات کے اندر نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اور اسی طرح اذان کے بعد، اذان سے پہلے نہیں ہے، ہم نے اذان سے پہلے درود نکال دیا، اذان سے پہلے درود نہیں، اذان کے بعد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مؤذن کے کلمات کو سنتا ہے اس کے جواب دیتا ہے اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ والے الفاظ ادا کرتا ہے
اور اس کے بعد پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور ساتھ میں اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھتا ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت اس بندے کے لیے حلال ہو جائے گی۔ آج ہم چاہتے ہیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب کرے، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر ہمیں ملے۔ تو یہ عمل روزانہ 5 مرتبہ ہمیں مواقع ملتے ہیں، 5 مرتبہ، اور اب تو ماشاءاللہ مساجد اتنی ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہمیں مواقع مل جاتے ہیں، اذان ہمارے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس مواقع موجود ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت حاصل کرنا، اگر ہم چاہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنا، تو میرے بھائیوں پھر اذان کو غور سے سنا کریں، اس اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں، اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کریں، اور جو دعائیں ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ اور اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہم سنیں، اور خصوصاً مجالس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم کہیں پر بیٹھتی ہے، وہ چاہے دینی مجلس ہے، دنیاوی مجلس ہے، 10 منٹ کے لیے بیٹھے ہیں آپ، آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھے، گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، مجلس کا مطلب ہوتا ہے آپ ایک جگہ پر بیٹھ چکے ہیں، اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر مجلس قائم ہو اور اس کے اندر میرا تذکرہ نہ کیا جائے، مجھ پر درود نہ پڑھا جائے، قیامت والے دن یہی مجلس انسان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث بنے گی۔ انسان افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں نہیں مجلس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا۔ ہم مجالس کو قائم کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کیا ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں؟ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب صفا اور مروہ کے پاس جاؤ اس وقت مجھ پر درود پڑھو اور دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ کے اندر جو دوسری تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد درود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ پھر اسی طرح نماز کے اندر ہم تشہد کے اندر، پہلے تشہد کے اندر بھی یاد رکھیں درود پڑھنا ہے، پہلے تشہد کے اندر بھی درود پڑھنا ہے، التحیات کے ساتھ درود پڑھنا ہے، اور آخری تشہد کے اندر بھی پہلے التحیات کے ساتھ درود ہے، اور اس کی واضح نصوص موجود ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر میں 9 وتر پڑھوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو طریقہ بتایا کہ 8 رکعتیں پڑھتی جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے، جب 8ویں رکعت آئے گی تو اس میں بیٹھنا ہے، اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پڑھنا ہے، سلام نہیں پھیرنا، کھڑے ہو جانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 9ویں رکعت کو پورا کرنا ہے۔ یعنی وہاں پر کیا ہے؟ آخری تشہد سے پہلے تشہد آ گیا ہے، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کو کیا تعلیم دی کہ آپ نے تشہد کے ساتھ درود بھی پڑھنا ہے۔ تو اس لیے پہلی تشہد کے اندر ہمارے ہاں عموماً لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، تو پہلے تشہد کے اندر بھی درود پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، یہ پہلے تشہد کو بھی شامل ہے اور دوسرے تشہد میں بھی شامل ہے۔ یہ کیا کہ پہلے تشہد میں آپ سلام پڑھ لیں اور صلوات چھوڑ دیں، تو اس لیے پہلے تشہد کے اندر بھی اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ دعا ہے، پھر آگے وہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر اسی طرح نکلنے کی دعا۔ تو مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے نکلتے وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ صبح شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بدلے 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور دوسری روایات کے مطابق جو ہے 1 مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں، اور 10 درجات اللہ رب العالمین بلند کرتے ہیں، اور 10 اللہ رب العالمین اس بندے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز عید کی جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں، زائد تکبیرات، اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہم، یعنی ثنا وغیرہ پڑھی، اس کے بعد جو ساتھ ہم پہلی رکعت میں زائد تکبیرات پڑھتے ہیں، اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں۔
تو ان کا یہ ذاتی عمل موجود ہے۔ اور اسی طرح جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے اس وقت کیا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت رکھنی ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہیں پڑھا اور نہ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اپنی حاجتیں مانگنا شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے نے جلدی کی ہے، اس طرح حق نہیں ہے دعا مانگنے کا۔ پہلے اللہ رب العالمین کی تعریفات کریں، حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد مجھ پر درود پڑھیں، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجات کو رکھیں۔ اور پھر کچھ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح دعا کے آغاز کے اندر آپ نے درود پڑھنا ہے، درمیان کے اندر بھی رکھیں، آخر کے اندر بھی رکھیں، اور اس کے اندر وہ ابی بن کعب والی حدیث کو آپ سامنے رکھیں گے تو مزید یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنا حصہ بھی اپنی دعا کا آپ درود کے اندر رکھ دیں گے تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین آپ کی غم اور پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اور جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، اس کی بڑے ثمرات اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر بھی دینے، آخرت میں بھی دینے۔ دنیا کے اندر کیا ہے، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں 10 مرتبہ اللہ آپ پر رحمت نازل کرتا ہے، 10 مرتبہ اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، 10 درجات اللہ رب العالمین آپ کے بلند کر رہا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مہر لگ جاتی ہے اس چیز کی کہ یہ بندہ مومن ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو مانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کو مانتے ہوئے اس بندے نے جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا، درود پڑھا، تو یہ اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتے ہیں۔ اور پھر قیامت والے دن جو اللہ رب العالمین نے اس کو مقام اور مرتبہ دینا ہے، وہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس کو ملنے والی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریب وہ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اکثرہم علیہ صلاۃ، جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا، وہ رتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے وہ میں زیادہ قریب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ فوائد نہ بھی ہوں، یہ ثمرات ہمیں نہ دنیا میں ملے نہ آخرت میں ملے، پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے، یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کا اہتمام کریں۔ تو اس کے اندر کوئی سستی کاہلی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان مواقع پر خاص طور پر جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، ان مواقع خاص طور پر اہتمام کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب نبی علیہ السلام کا نام سنیں اس وقت آپ پر درود و سلام پڑھیں، جب بھی لکھیں پورا درود لکھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اس وقت بھی پڑھیں۔ اور اسی چیز کی اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی یہی تعلیم دیں، ان کو سمجھائیں، کیونکہ جب یاد رکھیں جتنا ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں گے، اتنا یاد رکھیے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوگا، کیونکہ اللہ کی جب رحمتیں نازل ہوں گی، بندے کے گناہ جھڑتے چلے جائیں گے، بندے کے درجات بلند ہوں گے، کیا وہ اللہ کے قریب نہیں آئے گا؟ اللہ کے قریب آئے گا۔ اور جب اللہ کے قریب آئے گا تو انسان زیادہ وہ عبادات کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔